شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج فرض علوم سے متعلق ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم جو باتیں ہم پر سیکھنا ضروری ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ابتدا میں ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں ہم سب کو صحیح سیکھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی سعادت نصیب فرمائیں. آج کا جو ہمارا خاص موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد اور نظریات ہونے چاہیے. تو سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہم نے سننی ہے وہ یہ ہے جو سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو، جنات کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. الا لیعرفون، پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان حاصل کریں. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اس کی پہچان حاصل ہوگی، اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے گا. تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا، یہ ہر ایک پر ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. اس کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے. دوسری بات جو انتہائی ضروری ہے، اور یہ جتنے بھی وساوس آتے ہیں نا ہمیں اس حوالے سے، ان کی کاٹ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو وسوسے آتے ہیں نا کہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں، ان تمام کی جو کاٹ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ہے. اور یہ حدیث مبارکہ 3 جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا ابن عمر، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق، اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات بنائی ہیں، جو تخلیقات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، انسان ہے، زمین و آسمان ہے، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اس میں غور و فکر کرو، اس میں غور و فکر کرو. وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ، کیونکہ تم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے. اور ایک روایت ہے فَتَّهْلِكُوا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر کرنے لگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، کفر کی طرف چلے جاؤ گے. تو ہمیں
حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، کیونکہ انسان کی جو بصیرت ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک حد پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ حد سے پاک ہے. تو انسان جو ہے وہ اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ غور و فکر کر سکے. اب معرفت کیسے حاصل ہوگی، پہچان کیسے حاصل ہوگی اللہ کی؟ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تفکروا فی الخلق. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ مسلسلہ پڑھتے چلے جائیں. جا بجا مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، ان کے لیے آسمانوں میں، زمینوں میں دن اور رات کے جو چکر لگ رہے ہیں، پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، ان تمام کے اندر نشانیاں موجود ہیں. جب بندہ ان چیزوں پر غور کرے گا تو خود بخود اس کو اس کے رب کی پہچان حاصل ہو جائے گی. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اس کی جو مخلوقات ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے کے مکلف بھی نہیں اور ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے. تو یہ پہلا مدنی پھول ہوا ہمارا کہ جس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا. تو یہ سارے کے سارے جو وسوسے آتے ہیں انشاءاللہ وہ آگے بھی ان کا بیان آئے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، جب ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں گے تو خود بخود وہ وسوسے ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق سب سے پہلا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ اس کی ذات موجود ہے، اس کی ذات موجود ہے. اب اگر کوئی اس کی ذات ہی کا انکار کر دیتا ہے سرے سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس حوالے سے 2 جملے لکھے ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی ہستی کا سرے سے انکار پایا جاتا ہے. پہلا جملہ یہ لکھا کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا. پریشانی میں آ کے کسی نے یوں کہہ دیا اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا. اب یہ وہ جملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا سرے سے انکار کر رہا ہے، تو ایسا جملہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا وہ. دوسرا جملہ یہ لکھا کہ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا. اب یہ جو امیر السنت کی کتاب ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ وہ کلمات بیان کیے گئے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں. کوئی صاف انکار کر دے کہ میں یہ بات ہی نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ وہ جملے لکھے گئے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر استعمال میں ہیں. تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اب موجودگی کی دلیل یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی دلیل ہے. بندہ آسمان پر غور کرے، کتنا بڑا آسمان ہے اور ایک چھت کی مانند ہمارے اوپر ہے. چھوٹی سی چھت ہو تو وہ بغیر ستونوں کے قائم نہیں رہتی، اور کتنا عرصہ قائم رہتی ہے کہ اس کی مدت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن آسمان ویسے کا ویسا ہی قائم ہے، اس کا کوئی ستون موجود نہیں ہے. تو جب بندہ آسمان پہ غور کرتا ہے کہ آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کیسے قائم رہے، تو یہ آسمان پر غور و فکر کرنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی موجودگی جو ہے اس کا احساس دلاتا ہے. بندہ اپنے جسم پر غور کرے. صرف ایک مثال میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں بظاہر ہم دیکھیں تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو نشان ہیں انگلیوں کے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اربوں لوگ آئے، اربوں لوگ چلے گئے، اربوں لوگ آئیں گے. ایک جیسے
نشانات ہونے کے باوجود سب کے نشان جدا ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی ہستی کا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ کوئی ذات موجود ہے کہ جو اس طرح، جو اتنی قدرت رکھتی ہے کہ ایک جیسے نشانات ہونے کے باوجود ان میں فرق پیدا کر دیتی ہے. ایک ہی جیسا منہ ہوتا ہے، ناک ایک ہی ہے، آنکھ دو ہی ہے، ہونٹ دو بنے ہوئے ہیں، کان دو ہیں، چہرے کی لمبائی چوڑائی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن صورتوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو یہ هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ کے اندر صورتیں بناتی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے جو منکر ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، ان سے آپ کا ایک مناظرہ ہو گیا. وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پہنچ جانا ہے. اب وہ دہریہ پہنچ گیا، عوام بھی پہنچ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کو تاخیر ہو گئی. کافی دیر بعد وہاں پر پہنچے تو اس دہریے نے کہا کہ آپ نے ابتدا میں ہی وقت کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی. تو آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوا، سمجھانے کے لیے کہا کہ جس وقت میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میں دریا پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹا، درخت کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے، تختے بننے کے بعد تختے آپس میں جڑے، جڑ کے وہ کشتی بن گئے، کشتی بن کے وہ خود دریا میں اتر گئے. میں اس میں بیٹھا، خود بخود وہ کشتی چلتی ہوئی مجھے اس کنارے پہ لے آئی تو میں تمہارے پاس آ گیا. اتنی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ مجھے کشتی نہیں مل پائی اور یہ سارا کا سارا کام ہوا. اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے، خود بخود اس کے تختے بنے، خود بخود وہ جڑ جائے، خود بخود وہ کشتی بن جائے، خود بخود دریا میں اترے اور آپ کو دوسرے کنارے پر لے کر آ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو ہے وہ اقرار کر لیا کہ جب ایک معمولی کشتی یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے بن سکتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی خالق یہاں پر، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا موجود ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی جو ہے اس کو ثابت کر دیا. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل موجود ہیں جس پر علماء کی پوری کتابیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حوالے سے کتاب ہے کہ الحکمت فی المخلوقات، اس میں آپ نے اس طرح کی بے شمار مثالیں دی ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود مخلوقات سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ثابت فرمایا ہے. اب چند اصطلاحات کہ جو ہمارے آگے کا جو سبق چلے گا اس میں سمجھنا ضروری ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ ہوتا ہے قدیم. قدیم، قاف دال یا میم، قدیم. قدیم کا ایک معنی تو ہوتا ہے پرانا، یہ اس سے قدیم ہے، یہ اس سے قدیم ہے، یہ قدیم چیز ہے. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق قدیم سیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، کہ جس پر کبھی نہ ہونا پایا ہی نہیں گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے، ہمیشہ سے ہے. اس کو کہتے ہیں قدیم، کہ جس میں نہ ہونا کبھی پایا ہی نہ گیا، ہمیشہ سے ہونا پایا جائے. یعنی پہلے چیز نہیں ہوتی پھر جب وہ پائی جاتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ اس میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ وہ نہ ہو، ہمیشہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم. اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے حادث، حا الف دال سا، حادث. حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں اس کا وجود ہو، بعد میں پیدا کی گئی، بعد میں بنائی گئی. پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو بنایا گیا.
تو قدیم جو ہمیشہ سے ہو اور حادث جو پہلے نہ ہو جو بعد میں پائی گئی. واجب الوجود یہ لفظ بھی اکثر کتابوں میں استعمال ہوتا ہے. تو واجب الوجود یعنی جس کا ہونا ضروری ہو، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں واجب الاعادہ، نماز کے لیے کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی غلطی ہو گئی اس کے اندر، تو کہتے ہیں کہ نماز واجب الاعادہ ہو گئی. تو واجب الاعادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دہرانا ضروری ہوگا. اعادے کا مطلب دہرانا، لوٹانا، اور واجب ضروری. تو اسی طرح واجب یہاں پر ضروری اور وجود ہستی، ذات، کہ جس کی ذات ضروری ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا علم، یہ ہر چیز قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کی جو ہستی ہے وہ، اور اس کی صفات یہ قدیم ہے. اور اس کے علاوہ کوئی شے یہ قدیم نہیں، سب حادث ہیں. صرف اس کی ذات و صفات ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حادث ہیں، یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں آئیں. اسی طرح واجب الوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہستی ہے، کہ وہی واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اس کی ذات کی وجہ سے کائنات بنی، یعنی اس کی ذات نے کائنات بنائی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، واجب الوجود ہے، اور اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر شے یہ حادث ہے، ہر چیز حادث ہے. اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے، یعنی ڈائریکشن سے، سمت سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، اس کو جہت بولتے ہیں. تو جہت جو ہوتی ہے، سمت جو ہوتی ہے، اس سے پاک ہے. نہ اوپر، نہ نیچے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، کسی طرح بھی اس کو ہم جہت کے اندر نہیں لا سکتے، سمت میں نہیں لا سکتے اس کو ہم. اب اس حوالے سے بھی کچھ باتیں امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہیں، جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، کہ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے دو باتیں مانی گئی ہیں، جس کا آگے بیان بھی آئے گا انشاءاللہ. تو جہت مانی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اوپر ہے، تو یہ کفر ہے. اسی طرح عام طور پہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اوپر والا. تو یہ اوپر والا کہنا یہ بھی کفر ہے. ہاں، اس میں ایک صورت ہے کہ جس کو کفر نہیں لکھا گیا. ویسے عمومی طور پہ اوپر والا کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کی جا رہی ہے، سمت ثابت کی جا رہی ہے. اگر کوئی اوپر والے سے یہ مراد لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بولنا منع ہوگا اس کے لیے. بولنا پھر بھی منع ہے، صرف اس صورت میں کفر نہیں کہ بولنے والے کی مراد بلند یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، تو اس صورت میں یہ کفر نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں اس لیے کفر ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت مانی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہت یعنی سمت سے پاک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. اب یہ اسی لیے شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لا تتفکروا فی الخالق، اللہ کی ذات میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا، وہ لا مکان میں ہے. کیا کہیں لا مکان کو ہم، تو اس کے بارے میں ہم مکلف نہیں، ہم سوچیں گے نہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے. اس کو یوں مزید سمجھیے کہ ہم یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اس فیضان مدینہ نے ہم سب کو اپنے جو ہے وہ احاطہ رحمت کے اندر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے ہم اس کے اندر آ گئے. تو فیضان مدینہ ہم سب سے بڑا ہوا. یہ جو مکان ہے یہ ہم سب سے بڑا ہوا. یا جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو یہ کرسی کا جو دائرہ ہے یہ مجھ سے بڑا ہے. اس نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ کتاب جتنے حصے میں رکھی ہوئی ہے, اس حصے نے اس کتاب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو یہ حصہ یا تو کتاب کے برابر ہوگا یا کتاب سے بڑھ کر ہوگا. ٹھیک ہے, تو بندہ جہاں پر ہوتا ہے وہ جگہ یا تو اس کے برابر ہوتی ہے یا پھر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب یہ کتاب یہاں رکھی ہے تو یہ ٹیبل اس سے بڑھ کر ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ فیضان مدینہ ہم سے بڑھ کر ہے. تو کسی بھی جگہ کو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بندہ موجود ہو تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے, اس کے برابر ہوتی ہے. اب نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی مکان کے اندر مانا جائے تو کیا لازم آئے گا کہ وہ جگہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندہ کوئی بھی ذات جو ہے وہ کہیں موجود ہو اور وہ جگہ چھوٹی ہو, بندہ اس سے زیادہ ہو. کیونکہ جگہ کا مطلب صرف یہ زمین نہیں, یہ ساری فضا, سارا حصہ جو ہے یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو بندہ جہاں پر موجود ہو, جو چیز جہاں پر موجود ہو وہ جگہ یا تو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی چیز بڑھ کر ہے نہ اس کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکان سے پاک ہے. دوسری بات, اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے اس لیے پاک ہے کہ مکان میں جہاں چیز ہوتی ہے وہ مکان اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ برابر کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. دوسری بات جو شروع میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز بعد میں ہوئی. ہر چیز بعد میں ہوئی, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ زمان ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق ہو, ابتدا سے نہیں ہے, بعد میں آیا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے پہلے ہے, ہر شے سے پہلے ہے. تو جب یہ مکان نہیں, زمان نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں؟ جس زمانے میں کوئی مکان نہیں تھا, کوئی جگہ نہیں تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس وقت بھی موجود تھی. تو معلوم ہوا کہ مکان بعد میں آیا, اللہ کی ذات پہلے سے ہے. تو مکان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی, جگہ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی لا مقام میں, اب بھی لا مقام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے, کفر بن جاتا ہے یہ. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اب اس کا شریک ہونا یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کہ جو شریک ثابت کرتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. ایک ہے کہ ہم اس کی ذات کی مثل کوئی دوسری ذات مانے, اس کی ذات کی مثل جیسی اس کی ذات ہے, جیسی اس کی ذات ہے ویسی کوئی دوسری ذات مانے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا. تو یہ ہمارے کلمہ توحید میں ہی اس کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یعنی کوئی دوسری ہستی موجود ہی نہیں ہے کہ جو معبود ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک بنانا یہ کفر ہے, شرک ہے. دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا, اس کا دیکھنا, اس طرح کی دیگر جو اس کی صفات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یعنی اس کا دیکھنا، اس کا سننا، جتنی بھی اس کی صفتیں ہیں اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے ویسے ہی کوئی دوسرا سنتا ہو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے ویسے ہی کوئی دوسرا دیکھتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، کسی دوسرے نے اسے دی نہیں ہے. جبکہ دیگر کو جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ملی ہے، جو صفاتیں ملی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ملی ہیں. تو وہ اپنی صفات کے اعتبار سے یعنی ذاتی صفتیں ہیں اس کی، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری ہستی بھی پائی جائے، کوئی دوسرا وجود پایا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے بغیر سنتا دیکھتا ہو. ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، دیگر مخلوقات دیکھتی سنتی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے دیکھتی ہیں، دیے سے سنتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیا نہیں. اس کا دیکھنا، اس کا سننا اپنے ذاتی طور پر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. وہ اس حوالے سے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس کا صفات کے اندر کوئی شریک نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں، جتنے کام ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اس کا پیدا کرنا ہے، وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، کائنات کو اس نے بنایا ہے. تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا بھی تھا یا کوئی دوسرا پیدا کرنے والا بھی موجود ہو. قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک فی الافعال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب ہم بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی چیزیں بناتے ہیں، تو ہمارا جو بنانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنانا ہے اس کا ذاتی بنانا ہے، اس لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھول سے پاک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، کہ ترجمہ کنز الایمان، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. تو بھولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے. جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس حوالے سے بھی دو جملے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھے ہیں کہ بعض اوقات تنگیوں سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا بھول گیا. تو یہ جو بھولنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا، تو بھول سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ بھولنا ایک عیب ہے. بھولنا ایک عیب ہے، برائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی اور ہر عیب سے پاک ہے. اسی طرح بعض اوقات یوں کہہ دیتے ہیں، اور یہ جملہ بہت عام ہے، کسی کی عمر بہت لمبی ہو گئی تو کہتے ہیں فلاں مرتا ہی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے بھول گیا. تو یہ بھی کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کی گئی، اور یہ کفر ہے. اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم سے وہ پاک ہے. تو کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہنا، یہ کفر ہے. اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام پر
اعتراض کرنا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام پر اعتراض کرنا ایک کفر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. ہاں لوگ جو کرتے ہیں وہ سوال کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. بے شمار مثالیں اس کی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جس میں جا بجا مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا، اس کو اتنا کیوں دیا، مجھے ایسا کیوں بنایا. تو یہ تمام کے تمام کفریات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اگلا عقیدہ کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو سورہ اخلاص میں بیان کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا کسی معاملے میں محتاج نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو اختیارات دیتا ہے، اپنی مخلوقات کو اختیارات دیتا ہے، لیکن مخلوقات کو اختیارات دینے کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معطل ہو کے رہ گیا. وہ اپنی مخلوقات کو اختیار دیتا ہے تو مخلوق جو کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے کرتی ہے، اس کی اجازت سے کرتی ہے، اس کی دی ہوئی قدرت سے کرتی ہے. سورہ نازعات کی 5ویں آیت میں ارشاد ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ ان جانوں کی قسم، ان ہستیوں کی قسم جو کائنات کی تدبیر بناتی ہیں، کائنات کے کام بناتی ہیں. تو یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی قسم یاد فرمائی کہ فرشتے وہ ہیں کہ جو کائنات کے کام کرتے ہیں. مثلا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں تو ان کے ذمے جو ہے وہ روح کو قبض کرنے کا ذمہ لگایا گیا. حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے تو رزق پہنچانا، بارش برسانا، یہ ان کے ذمے لگایا گیا. اسی طرح دیگر فرشتے موجود ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی زمین میں ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو، تمہیں مدد کی حاجت ہو، تو یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو وہاں پر کچھ اللہ کے ایسے بندے غیب سے موجود ہوتے ہیں کہ جو ان کی مدد کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ والمدبرات امرا پر کہ جب اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں. اور جس طرح فرشتے کائنات کے کام بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی دی ہوئی قدرت سے، اسی طرح کائنات کے جو کام ہے، یہ جو روحیں ہیں اولیاء اللہ کی، یہ بھی کام کرنے لگتی ہیں ان کے ساتھ. تو اب یہ جو مزارات پہ جا کے ہم ان سے مانگتے ہیں یا اولاد طلب کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری اس آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے ثابت ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر ان کی روحیں فرشتوں کے ساتھ ملتی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے کام بنانا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ہمیں بھوک سرے سے لگتی نا، ہم جو کھانے کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھوک ہی نہ لگتی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی مکان کے کسی جگہ کے محتاج ہی نہ ہوتے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ دوسرے اس کے کام بنائے. ہاں وہ اس نے جو دنیا بنائی ہے وہ اسباب کے طور پہ بنائی ہے.
اس دنیا کو بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بنایا تو اس میں اسباب پیدا کیے. ہم کماتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کام کاج کرنے کے بعد اپنی روزی کا سلسلہ کرتے ہیں، اپنے رہنے کا سلسلہ کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کام کاج کرنا یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتا ہے، اس کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ہمارا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہو کائنات کا جو دوسرے کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہو گیا، بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج رہے گا. اگلا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی حلول سے پاک ہے. سمجھاتا ہوں اس کا. اللہ تعالی حلول سے پاک ہے. ہا لام واو لام حلول. اللہ تبارک و تعالی حلول سے پاک ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جسم کے اندر آ جائے، کسی کی جو یہ اس طرح ہمارے یہاں پر عام ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آ گیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. تو یہ جو حلول کا دعویٰ ہے، حلول کا مطلب کسی کے اندر اتر آنا، کسی کے اندر داخل ہو جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے اندر داخل ہو، وہ کسی میں حلول نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو ایک لفظ ہے رام کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رام کہنا، یہ کفر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے اندر رچ بس گیا ہو، حلول کر گیا ہو. تو رام کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات کہ جس میں خدا داخل ہو گیا. تو یہ کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں حلول کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حلول سے پاک ہے. اسی طرح اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند سے اور اونگھ سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان کی کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیند سے اونگ سے پاک ہے. اب یہاں پر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لگتا ہے کہ نیند کی گولیاں کھا کے سو گیا. نعوذ باللہ. تو یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اور یہ کفر ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیند کا ثبوت دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیند سے پاک ہے. اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننا تو یہ کفر ہے. اب وہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ اب ہمیں آگے غور کرنے کی اجازت نہیں. لا تتفکروا فی الخالق، کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. بس ہمارا عقیدہ جو بیان کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں. اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے، والد اور جوڑوں سے یعنی بیوی سے پاک ہے. تو اس کا بیان بھی سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو بیٹے بیٹی اولاد سے اور ماں باپ کے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاک ہے. اسی طرح جوڑوں سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہو سکتی. جو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرے مانے تو وہ بھی کافر ہے. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی شروع کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی سنتا ہے، دیکھتا ہے. سنتے اور دیکھتے ہم بھی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اسی طرح انسان کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہم سن چکے ہیں. اب
جتنی بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار باتیں. مثال کے طور پہ ہم سارے کے سارے مومن کہلاتے ہیں، ہم سب کے سب مومن کہلاتے ہیں، اور یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بھی بیان فرمایا المؤمن سورہ حشر کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، اگر یہ دوسروں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، تو ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ہے، اس کا دیکھنا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اور بندوں کا یہ اس کا دیا ہوا ہے. اور دوسری اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا علم، یہ سارا کا سارا ویسا نہیں جیسا ہمارا ہے کہ ہم کان سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کا سننا وہ جانتا ہے کہ کس طرح ہے، اس کا دیکھنا وہ جانتا ہے کہ کس طرح ہے. تو بندے کی سماعت اور بندے کی بصارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور اس کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ظاہری اعضاء کے ذریعے سنتا دیکھتا ہے، جو اس کو اعضاء دیے گئے وہ اس کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ ان اعضاء کا محتاج نہیں. اس کا سننا اور اس کا دیکھنا وہ خود جانتا ہے. تو یہ کچھ عقائد تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت جل و علا ہم سب کو صحیح عقائد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا موضوع ہے ہمارا اس حوالے سے کہ گناہ کبیرہ کی معرفت، کہ کبیرہ گناہ جو ہے ان کی پہچان ہونا یہ بھی ضروری ہے. پہلا کبیرہ گناہ جس کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے وہ ہے برا طریقہ رائج کرنا. کوئی بھی برا طریقہ رائج کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے کہ ایک برہنہ قوم حاضر ہوئی، یعنی جن کے پاس کپڑے کم تھے. انہوں نے صرف اون کی دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں، اور وہ سب بنی مزیر نامی قبیلے کے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لے گئے. پھر جب باہر تشریف لائے تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا. انہوں نے اذان دی اور اقامت پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ترجمہ کنز ایمان: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. پھر ارشاد فرمایا: کوئی دینار، درہم، لباس اور گندم اور کھجوروں کے سا میں سے صدقہ دے. یہاں تک کہ فرمایا اگرچہ ایک ہی کھجور صدقہ کرے. تو ایک انصاری ایک تھیلا لے کر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے، نہیں بہت بھاری تھی. پھر لوگ لگاتار آنے لگے یہاں تک کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا
اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، جو خلاصہ ہے کہ ایک قوم حاضر ہوئی جس کو حاجت تھی کپڑوں کی، چیزوں کی، تو ایک صحابی لے کر آئے اور ان کی پیروی میں پھر دوسرے لے کر آتے گئے تو بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کو کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا اور اس پر قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ برا طریقہ رائج کرنا یہ کس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ جب تک یعنی قیامت تک جتنا اس پر عمل ہوتا رہا اب یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ اس کی ایک اور مثال بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ یہ قابل کے اوپر بھی جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا۔ قابل نے حضرت حابل کو جو ہے وہ قتل کیا، تو قتل کی جو ایجاد ہوئی وہ قابل کی طرف سے ہوئی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کا گناہ کرتے رہیں گے ان کو قتل کا گناہ ملے گا، ساتھ ساتھ قابل کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو اب کسی بھی طرح کا کوئی بھی برا طریقہ رائج کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ یہ جب بار بار کیا جائے، بار بار جب اسے کیا جائے تو اب وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ گناہ کبیرہ ہو جایا کرتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، لیکن جب اسے بار بار کیا تو اب یہ گناہ کبیرہ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وصال ظاہری کے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی والی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں، تو اسے اس پر عمل کرنے والوں جتنا گناہ ملے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو اچھا طریقہ ایجاد کرنا اور برا طریقہ ایجاد کرنا یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن اب یہ نیا کام جو ایجاد کرنا ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کا انشاءاللہ مفصل بیان ہمارے دروس کے اندر جو آگے سبق آ رہے ہیں ان میں شامل ہے، تو اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید مفصل طریقے سے ہم سنیں گے۔ تو بدعت جو ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتی، ایسا نیا کام کہ جو شریعت مطہرہ سے نہ ٹکرائے اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، پھر اس کی مزید قسمیں موجود ہیں۔ اور ایسا کام کہ جو نیا ایجاد ہوا، نئے ایجاد ہونے کے بعد جو ہے وہ کام شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، اور یہی بدعت سیئہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ہو گیا۔ دوسرا گناہ جس کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے وہ ہے تقدیر کو جھٹلانا۔ تقدیر کو جھٹلانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندے پر خیر اور شر مقدر فرما دیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے شر ہے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ مقرر کردہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ شر کی نسبت کبھی اللہ کی طرف کرنی نہیں چاہیے۔ شر یعنی برائی کی نسبت کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنی نہیں چاہیے، یعنی اگر کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے کہ میں نے یہ کیا ہے،
لیکن یہ بات ماننا ضروری ہوگی کہ یہ بات ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی. یہ بات ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی. تو اس بات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ خیر یعنی جو بھلائی ہم کر رہے ہیں یا جو برائی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو برائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ درست نہیں. مثال کے طور پر ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. خنزیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خنزیر کا خالق کہنا درست نہیں ہے. خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ خنزیر ایک برا جانور ہے. پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیکن بندے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے. عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ خنزیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لا سکتا. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. نمبر 2 اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں. اللہ عز و جل نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے. اور نمبر 4 تقدیر کو مانے. تو تقدیر کو ماننا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں کی بھی معرفت عطا فرمائے اور ان کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ باتیں سن کر یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ اتنی باریکیاں کیسے یاد رہیں گی. سیکھو ہی نہیں تو بچت ہو جائے گی. دیکھیے باریکیاں اس صورت میں ہوں گی کہ جب ہم اس کو اپنے سر پر یوں سمجھیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے. حالانکہ کوئی مشکل نہیں. کس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ سب کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں؟ ہر ایک یہ مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہ کس کا عقیدہ نہیں؟ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے. اب رہا یہ کہ جو باتیں یہاں پر بیان ہوئیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ماں سوائے عدم توجہ کے اور چند ایک باتوں کے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر جو یہ جملہ استعمال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اونگ سے پاک ہے. اب یہ بات کس کا عقیدہ نہیں؟ سب کا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. لیکن ایک تو عدم توجہ, بندے کی توجہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ یہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور وہ یہ جملہ بول دیتا ہے. اور دوسری بات ایک اچھے ماحول سے دوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اگر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور اچھے ماحول سے یعنی ان کے ساتھ منسلک رہے تو اب اس کا ذہن اپنے ایمان کی حفاظت کا بنے گا. جب اس کا ذہن اپنے ایمان کی حفاظت کا بنے گا تو اب وہ خود بخود ان باتوں کو پڑھے گا اور ان باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل اس لیے لگتی ہیں کہ ہماری ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے. اور پھر بالفرض اگر یہ مشکل ہو بھی تو جب ہم دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کرتے ہیں, کیا سے کیا نہیں پڑھتے ہیں, تو ہماری تو دنیا میں آمد کا مقصد ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے. ایمان سلامت رکھ کے ہم نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے ہیں, اس کی رضا حاصل کرنی ہے. تو اگر اس کو ہم مشکل تصور کر بھی لیں تو بھی اس صورت میں ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں. اس کو مشکل تصور کر کے چھوڑ دینے کی کوئی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے اس کا جاننا اس پر لازم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک بات مشہور ہے کہ منصور حلاج نے انا الحق کہا
اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. شکر. منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان کا واقعہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا کہ ان کی جو بہن تھی وہ ان سے بھی بڑھ کر ولیہ تھی، ان سے بھی بڑھ کر ولیہ تھی. یہ ایک رات اٹھے تو اپنی بہن کو انہوں نے پایا نہیں، بستر پر نہیں دیکھا، تو یہ پریشان ہو گئے. پھر دوسری رات یہ قصدن نہیں سوئے. دوسری رات ان کی بہن اٹھی، اٹھ کر جنگل میں گئی. جنگل میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ان کے لیے آسمان سے ایک جام اترا، گلاس اترا، اس کو انہوں نے پینا شروع کیا ان کی بہن نے. تو انہوں نے اپنی بہن کو قسم دی کہ اس میں سے تھوڑا میرے لیے بچا دو. تو انہوں نے پیا، تو پی کر جو ہے جب پیا انہوں نے تو ان کو ہر جگہ سے یہ آواز آنے لگی کہ کون ہے جو ہماری راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے. تو انہوں نے لفظ بولا انل احق، انل احق، کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں. لفظ بولا انل احق، لیکن ان کی زبان سے سننے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بول رہے ہیں انل حق، کہ میں خدا ہوں. حالانکہ لفظ تھا انل احق، کہ اللہ کی راہ کے اندر جان قربان کر دینے کا زیادہ حقدار میں ہوں. کیونکہ جب وہ جام انہوں نے پیا تو ہر چیز ان پر روشن ہو گئی. تو لوگ سمجھے کہ یہ بول رہے ہیں ان الحق، میں خدا ہوں. تو ان کو جو ظاہری شریعت تھی اس کے مطابق پھانسی کا حکم دے دیا گیا. بالفرض اگر ان کا ان الحق بولنا ثابت بھی ہوتا تو اب ان کے اوپر کیفیت وہ طاری ہو گئی تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل سے نکل چکے، عقل کے دائرے سے خارج ہو چکے. اور حدیث مبارکہ ہے کہ 3 بندوں پر کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہوتا. ایک مجنون جب تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے، ان میں سے یہ ہے. تو اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ انہوں نے علی الحق بولا تھا تو اس صورت میں بھی ان کے اوپر کوئی حکم نہیں. ہاں شریعت کا جو ظاہری حکم ہے اس کے مطابق انہیں سزا دی گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ وجہ گھر مکان سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے. مسجد اللہ کا گھر ہے یا کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہم بولتے ہیں کعبہ شریف کو. تو اصل میں کسی چیز کی نسبت جو ہے یعنی منسوب کرنا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس چیز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. مثلا ساری کی ساری جو اونٹنیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جتنی بھی اونٹنیاں ہیں. لیکن حضرت صالح علیہ السلام ان کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سے جو ہے وہ چٹان سے اونٹنی کو نکالا تھا. چٹان سے اونٹنی نکلی تھی. جب ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ معجزہ دکھائیں تو وہ اونٹنی چٹان سے نکل آئی. تو اس اونٹنی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والشمس کے اندر فرمایا ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو کسی چیز کو جب اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے. تو ناقۃ اللہ کا مطلب کہ بتانا ہے کہ یہ اونٹنی بہت عظمت والی ہے. تو اسی طرح جو مسجدیں ہیں یا کعبۃ اللہ شریف ہے اس کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان مساجد کی کعبۃ اللہ شریف کی اہمیت بتانا مقصد ہے. یعنی اللہ کا گھر سے مراد کہ ان گھروں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس طرح عام لوگوں کے مکان ہوتے ہیں ویسے یہ مکان ہو گیا، نہیں، بلکہ ان کی عظمت ان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے مسجد کی یا کعبۃ اللہ شریف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اوپر والا کہنا، یہ کچھ لوگوں نے یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے
کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو کہاں گئے، کن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے؟ اور اس کے لیے جب قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر، تو یہ سارے عقائد کے بارے میں کچھ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ اوپر والا کہنا جائز ہے۔ اصل میں دیکھیں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں۔ محکمات وہ آیتیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اللہ ایک ہے یہ بیان فرمایا، یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا معنی سب پر واضح ہے۔ اور قرآن کی جو دوسری آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات، تو آیات متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تو قرآن کی جو یہ آیات ہیں یہ ہیں متشابہات، اور متشابہات کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے کہ ان کے کیا معنی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے مراد لیا، اس کی کیا معنی بیان کیے جائیں گے، ان کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، جن کا دل ٹیڑھا ہو چکا، ٹیڑھا پن جن کے دلوں کے اندر آ چکا، وہی اس کے پیچھے پڑیں گے۔ اور مقصد اس کا خود بیان فرمایا وابتغاء الفتنہ، اس سے مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کیا جائے۔ تو قرآن کی جو آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ اب تو اس پر اصل تو یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ استوا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ کیسے فرمایا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں اس پر ایمان رکھنا، اس پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ ہاں جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ تو جو قرآن کی اس طرح کی آیتیں ہیں اس میں ہمیں جو حکم شرع دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نہ جانیں کہ کیا ہے، بس ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ تو قرآن کی جو آیتیں بیان کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پر گئے، ٹھیک ہے، ساتوں آسمان سے اوپر گئے، کہاں گئے وہ ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اگر اب اوپر کہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس درخت کے اندر مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں لے گیا، اس نے کہاں ملاقات کی، وہ لامکان تھا، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں۔ تو جب جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جتنا کچھ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں اس بارے میں بحث مباحثے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرش کب پیدا ہوا؟ بعد میں ہی آئے نا عرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ تو ہر چیز حادث ہے، ہر چیز بعد میں آئی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نعوذ باللہ عرش پر مانیں تو عرش سے پہلے کہاں؟ اللہ کی ذات تو عرش سے پہلے بھی تھی، وہ کہاں تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ جیسا اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، ہم اس کی مخلوقات پر غور کریں گے اور اس کی مخلوقات ہمیں اس کا پتہ دیں گی۔ دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ آپ نے فرمایا کہ مزاروں پر اچھی روحیں موجود ہوتی ہیں اور وہاں لوگ جا کر مانگتے ہیں، تو کیا جب وہاں جا کر مانگنا جائز ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں جھٹلانا چاہیے اور برے کام بھی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں. تو اگر برے کام تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں اور وہ بندہ کر رہا ہے، زیادہ تر لوگ سوالات یہی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے کیا گناہ ہیں؟ اسے پلیز تفصیل سے ذرا بیان کر دیجیے. اصل تو تقدیر کا جو موضوع ہے وہ ہمارا پورا الگ سے موضوع ہے اس پر، کہ جو تقدیر پر عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں کے اندر ہمارا آئے گا، تو وہ وہاں پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال جو آپ کا ہے مزاروں پر، میں نے یہ نہیں کہا کہ مزاروں پر روحیں موجود ہوتی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں پاک و ہند کی، بر صغیر کی، کہ جو اعلیٰ حضرت کے بھی استادوں کے استاد میں ہیں اور متفقن علیہ بزرگ ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جب روحیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے کام بناتی ہیں. تو مزارات پر جا کر مانگنا یہ جائز ہے. حقیقتاً جو مزار پہ جا کے مانگتا ہے یا کسی سے بھی مانگتا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ کسی دوسرے سے مانگیں گے یا کسی ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیں گے، چاہے آپ دنیاوی اعتبار سے لے رہے ہوں یا آپ روحانی اعتبار سے لے رہے ہوں، کسی بھی لحاظ سے آپ لے رہے ہوں، تو مسلمان کے ذہن میں جو حقیقتاً عقیدہ پوشیدہ ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے دے رہا ہے یہ حقیقتاً مجھے دینے والا نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ اس وقت یہ بات کہتا نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ حقیقتاً دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ جو سامنے موجود ہے یا جس بزرگ کے مزار پہ جا کے میں ان سے مانگ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں. اگر نعوذ باللہ آپ مزار کو چھوڑ دیں، کوئی شخص دوائی کھاتا ہے، دوائی کھا کے یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے جو شفا ملی ہے وہ اس دوا کے ذریعے ملی ہے، اللہ کی عطا سے نہیں ملی. یہ دوائی خود مجھے شفا دینے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ جو دوائی ہے یہ حقیقتاً ہمارے لیے سبب ہے، اور اس دوائی کے اندر شفا دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی طرح یہ جو اولیاء اللہ ہمیں دے رہے ہیں حقیقتاً دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. خود حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو تقسیم کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن وہ تقسیم کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے. اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کے اندر فرمایا، وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب آپ کا رب کسی کو کچھ دے، چاہے کسی بھی طرح کا اختیار دے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز دے، تو اس پہ رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. وہ جس کو جو چاہے دے دے، اس کے بعد وہ جس کو آگے چاہے دے دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کو دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم کسی ولی سے مانگتے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں، تو ہمارا حقیقتاً یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہیں. اگرچہ کہ ہم ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہمیں دیتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا کیسا؟ یہ کفر ہے، کیونکہ جب اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان مانا. یوں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و قدرت ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ، اس کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے. ایسا کہنا یہ کفر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور اللہ تبارک و تعالی موجود بھی ہے اور سنتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر کہنا کیسا؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ میاں جو کہتے ہیں عام گفتگو میں، یہ کہنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اور اس بات کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کے اندر لکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کہ جس میں کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو جو ناقص ہو، صحیح نہ ہو،
وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. تو ناظر کا جو ایک مطلب ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کا ڈھیلا ہے اس کو بھی ناظر بولا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے 100 معنی ہیں اور اس میں سے ایک معنی بھی اگر صحیح نہ ہو تو ایسا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ میاں کا ایک معنی تو مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے اس کو میاں کہا جاتا ہے. ایک معنی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بدترین معنی ہے وہ کہ جو زنا کا دلال ہوتا ہے، زنا کاری جو کرواتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا یعنی میاں کا لفظ کہنا یہ بھی ناجائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی ناجائز کمائی پر کوئی شکر بجا لاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ ناجائز کمائی حرام قطعی ہے، رشوت لی اس نے اور رشوت لینے کے بعد اس پر اس نے شکر ادا کیا اور اس شکر کو وہ صحیح سمجھتا ہے، یعنی اس ناجائز حرام کمائی کو وہ صحیح سمجھ کر اس پہ شکر ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں کفر ہو جائے گا. تو دو باتیں ہیں کہ وہ جو ناجائز کمائی ہے وہ حرام قطعی ہو اور اس کے بعد اس پر شکر کہنا وہ درست سمجھتا ہو تو اس صورت میں وہ کفر بن جاتا ہے، ورنہ اس طرح کہنا ناجائز و حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق غلط خیالات وساوس جس میں کہتے ہیں ان پر حکم کفر کب لگے گا؟ یہ شرط. وساوس پر تو کوئی بھی حکم نہیں ہے، وسوسے تو ہم پر معاف ہیں جب تک کہ ہم اس کو اپنا عقیدہ نہ بنا لیں یا اس کا اظہار کرنا نہ شروع کر دیں. تو دل کے اندر اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو فوری ان کو جھٹلا دینا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے ایسی باتیں کہ جو ضروریات دین سے ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہوتی ہیں وہ رکھنا شروع کر دیں تو یہ کفر ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرمائیں کہ جو مثالیں کفریہ کلمات کی آپ نے پیش کی ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بھی ہے. اس میں بعض صورتوں میں یہ کفر ہے اور بعض میں نہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ حکم کفر لگانا کس کا کام ہے اور ہم عوام کا اس بارے میں کیا انداز ہونا چاہیے؟ ہمارا کام جو ہے وہ بحث مباحثہ ایک تو نہیں، اور کوئی نئی صورت ہم نے سنی تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکم ہم نہیں لگائیں گے. یہ کام تو علماء کا ہے، مفتیان کرام کا ہے. ہاں جو باتیں ہم نے سنی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے اوپر والا، تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ اوپر والے سے آپ کی مراد کیا ہے. اگر وہ اپنی مراد یہ بیان کر دیتا ہے کہ میں نے بلند و بالا شخصیت لی تھی، لیکن عمومی طور پہ عوام سے اس چیز کا تصور نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مراد بلند و بالا رہے. عمومی طور پہ جب کوئی بندہ اوپر والا کہتا ہے تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا ہوتا ہے. بہرحال اس سے جب وضاحت لے لی جائے گی اور وہ کہہ دے گا کہ میں نے جو ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا اوپر ہونا لیا تھا تو یہ کفر ہو گیا. باقی اس حوالے سے اگر کوئی نئی صورت پیش آتی ہے تو پھر وہ علماء کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ اس کا حکم بیان کریں گے. بہرحال اگر کوئی اوپر والا بولتا ہے تو اس سے وضاحت طلب کی جائے کہ آپ کی اوپر والے سے کیا مراد ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اوپر والے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اوپر ہونا ہے تو اس صورت میں تو یہ کفر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ معراج شریف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مصافحہ فرمایا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو دیگر روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن میں نے شروع ہی میں عرض کی کہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث جتنی بھی آیات موجود ہیں اس کے بارے میں اجمالاً جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے. ٹھیک ہے، باقی اس کی تفصیل یہ الگ ہے. مصافحہ فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مصافحہ فرمائے گا. تو مقصد یہ نہیں کہ مصافحہ وہ ہاتھ کے ذریعے ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا ان کے اوپر نزول ہوگا. تو
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور یہ جس طرح جو بھی آیات جو بھی احادیث ہیں وہ حق ہیں، اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے جو معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ہم میں سے یا ویسے مسلمان جو اس طرح کے الفاظ اللہ عز و جل کے بارے میں یا جو عقائد کے بارے میں ابھی فرمائے گئے، ان کے بارے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، شادی بھی ہوئی ہے یا ویسے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اسلامی اب کیا کریں؟ دیکھیے، تو 2 دفعہ میں عرض کر چکا کہ جو بھی کفریہ باتیں ہیں اگر وہ ضروریات دین میں سے ہیں، ایسی ہیں کہ ہر خاص و عام جانتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کے اوپر حکم کفر ہو چکا، اب اس نے توبہ کر کے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہے۔ اور اگر وہ باتیں ایسی پیچیدہ ہیں کہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، اور پھر بعد میں علماء نے اس کو بتایا کہ یہ بات کفر ہے، اہل علم نے اس کو بتایا کفر ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر اگرچہ کہ پہلے کفر کا حکم نہیں تھا، اور اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ہر صورت میں احتیاط یہ ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نہ کسی تکلیف کا سامنا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں سامنے آئیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ تجدید ایمان کر لے، اور تجدید نکاح اور تجدید بیعت کر لے، تجدید نکاح بھی کرے، تجدید بیعت بھی کر لے، اور تجدید ایمان بھی کر لے، کیونکہ اس کے کرنے میں جاتا کیا ہے بندے کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض وہ جو معاملہ جو آپ کے سامنے آیا کفریہ وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، تو اس صورت میں کلمہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ صحابہ کرام علی رضوان کو بٹھا کے کہا کرتے تھے کہ آؤ تجدید ایمان کرتے ہیں، تو یہ بار بار جو ہے وہ تجدید ایمان کرتے رہنے چاہیے، کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل چکا ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں اور کوئی تکلیف کا سامنا بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، تو برائے مدینہ ہم سب کو کروا بھی دیں تاکہ اس کا طریقہ بھی ہمیں آ جائے اور ہم کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی طریقہ جو امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھا ہے، اسی کو ہم اسی کے انداز میں کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کلمات کی برکت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور تجدید ایمان بھی ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہو گئی عمومی کفریات سے توبہ، اور اگر بالفرض کوئی خاص کفر بقا ہے، جیسے کہ عادت ہوتی ہے، اور اس کفر کو اسے یاد بھی ہے، تو اب باقاعدہ اس کفر کا ذکر کر کے پھر اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ وہ جو فلاں کفر میں نے بقا تھا، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے گالی دے دی، تو اس کا ذکر کر کے پھر اب وہ کہے گا کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ایک عمومی طور پہ توبہ کا انداز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس طرح کہتے، تو یا اس طرح کہنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو جمع کی صیغے میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرنا صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح واحد و یکتا ہے، اسی طرح وہی صیغہ وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے جو اس طرح کے شائبے سے پاک ہو، شبے سے پاک ہو، تو وہ ہے حرف تو کا، کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔
اگر کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں تو ایسا کہنا ناجائز نہیں ہے، اس کے کہنے والے پر کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوا، لیکن اس کے لیے اولا، اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے کہنے پر کوئی حکم شرع اس کے اوپر نہیں لگے گا۔ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت جل و علا ہم سب کو صحیح عقائد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام۔